امام ترمذی کی سنن ترمذی کی ایک روایت ترمذی شریف میں ہے کہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے معراج کی کیفیت تو بیان فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، میں نے اپنے اصحاب کو مکے میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی، پھر جبریل علیہ السلام میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لائے، گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا، اور مجھ سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جائیے۔ اس نے کچھ سختی کی تو آپ نے اس کا کان مروڑا اور مجھے اس پر سوار کرا دیا۔ اس میں مدینے میں نماز پڑھنے کا بھی، پھر مدین میں اس درخت کے پاس نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے، پھر بیت اللحم میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پھر بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا، وہاں سخت پیاس لگنے کا اور دودھ اور شہد کے برتن آنے کا اور پیٹ بھر کر دودھ پینے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں وہیں ایک شیخ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، جنہوں نے کہا یہ فطرت تک پہنچ گئے اور راہ یافتہ ہوئے۔ پھر ہم ایک وادی پر آئے جہاں جہنم کو میں نے دیکھا جو سخت دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تھی۔ پھر لوٹتے ہوئے فلاں جگہ قریش کا قافلہ ہمیں ملا جو اپنے کسی گمشدہ اونٹ کی تلاش میں تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، بعض لوگوں نے میری آواز بھی پہچان لی اور آپس میں کہنے لگے یہ آواز تو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر صبح سے پہلے میں اپنے اصحاب کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ میرے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ رات میں کہاں تھے؟ جہاں جہاں خیال پہنچا میں نے سب جگہ تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے۔ میں نے کہا میں تو رات بیت المقدس ہو آیا۔ کہا وہ تو یہاں سے مہینے بھر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا وہاں کے کچھ نشانات بیان فرمائیے۔ اسی وقت وہ میرے سامنے کر دیا گیا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب جو بھی مجھ سے سوال ہوتا میں دیکھ کر جواب دے دیتا۔ بس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری گواہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن کفار قریش باتیں بنانے لگے کہ ابن ابی کبشہ کو دیکھو، مراد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس ہو آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تمہیں ایک نشان بتلاؤں، تمہارے قافلے کو میں نے فلاں مقام پر دیکھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص لے آیا۔ اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں، ایک منزل ان کی فلاں جگہ ہوگی، دوسری فلاں جگہ، اور وہ فلاں دن یہاں پہنچیں گے۔ ان کے قافلے میں سب سے پہلے گندمی رنگ کا اونٹ ہے جس پر سیاہ جھول پڑی ہوئی ہے اور وہ سیاہ بوریاں اسباب کی دونوں طرف لدی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق جب وہ دن آیا جو دن اس قافلے کے واپس پہنچنے کا رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا، دوپہر کو لوگ دوڑے بھاگے شہر کے باہر گئے کہ دیکھیں یہ سب باتیں سچ ہیں، تو دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور واقعی وہی اونٹ آگے ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے واپس لا کر ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے یہ خبر لوگوں کو سنائی، بیت المقدس کے نشان بتلائے، ان کے قافلے کی خبر دی، تو بعض لوگ یہ کہہ کر کہ ہم ایسی باتوں میں انہیں سچا نہیں مان سکتے، اسلام سے پھر گئے۔ پھر یہ سب ابو جہل کے ہمراہ قتل کیے گئے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ ہمیں شجرۃ الزقوم سے ڈرا رہا ہے، لاؤ کھجور اور مکھن لاؤ اور تمزق کر لو، یعنی ملا کر کھا لو۔ اور آپ نے اس رات دجال کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا، اور آنکھوں کا دیکھنا نہ کہ خواب میں دیکھنا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ دجال کی شباہت آپ نے بیان فرمائی، وہ بھدا خبیث چندھا ہے اور اس کی ایک آنکھ ایسے قائم ہے جیسے تارا اور بال ایسے ہیں جیسے کسی درخت کی گھنی شاخیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وصف آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ سفید رنگ، گھنگریالے بال اور درمیانہ قد کے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے اور مضبوط اور قوی آدمی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو بالکل ہو بہو مجھ جیسے ہی تھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ ایک اور روایت کا ذکر، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مالک کو بھی جو جہنم کے داروغہ ہیں دیکھا، ان نشانیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے چچازاد بھائی نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 23 کی تلاوت فرمائی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، جس کی تفسیر قتادہ رحمہ اللہ اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے ہونے میں آپ اے نبی شک نہ کیجئے، ہم نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ روایت صحیح مسلم نیز صحیح بخاری میں مختصراً ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی اور سند سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
شب معراج ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرنے والی مؤمنہ عورت اور اس کی اولاد کے محل کی۔ فرعون کی شہزادی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مؤمنہ عورت کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس پر فرعون کی بیٹی جو شہزادی ہے اس نے اس سے کہا اللہ تو میرے باپ ہی ہیں، یعنی مراد اس کی فرعون تھی۔ اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی نے جواب دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزیاں دیتے ہیں۔ اس شہزادی نے کہا اچھا تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس مؤمنہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرے اور تیرے باپ سب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ یعنی فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میری سوا اور کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی عورت نے کہا ہاں، میرے اور تیرے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بلندیوں اور بزرگیوں والے ہیں۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے آگ پر، اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی طرح ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس مومنہ عورت نے کہا بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ جب اور سب بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے جب گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا اماں افسوس نہ کرو، اماں ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اسے بھی اس میں ڈال دیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی، یعنی اس مؤمنہ کنگھی کرنے والی صابرہ عورت کو بھی اسی تانبے میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی مؤمنہ عورت کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے ہی میں بات چیت کی، ایک تو یہی بچہ، اور ایک وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، اور ایک وہ بچہ جس نے جریج اللہ کے ولی کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ مسند احمد اور طبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ معراج والی رات کی صبح مجھے یقین تھا کہ جب میں یہ ذکر لوگوں سے کروں گا تو وہ مجھے جھٹلائیں گے، چنانچہ رسول اللہ ایک طرف غمناکی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسی وقت آپ کے پاس سے دشمن الہی ابو جہل گزرا اور پاس بیٹھ کر بطور مذاق کہنے لگا کہیے کوئی نئی بات ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہے۔ اس نے کہا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا رات کو مجھے سیر کرائی گئی۔ اس نے پوچھا کہاں تک پہنچے؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ کہا اور صبح کو پھر آپ یہاں موجود بھی ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ اب اس موذی ابو جہل کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت انہیں جھٹلانا اچھا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مجمع میں پھر یہ بات نہ کہیں، اس لیے اس نے کہا کیوں صاحب، اگر میں ان سب لوگوں کو جمع کر لوں تو سب کے سامنے بھی آپ یہی کہیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، سچی باتیں چھپانے کی نہیں ہوتی۔ اسی وقت اس نے ہانک لگائی کہ اے بنی کعب ابن لؤی کی اولاد والو آؤ۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس ملعون ابو جہل نے کہا اب اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کیجئے جو مجھ سے کہہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں سنو، مجھے آج رات سیر کرائی گئی۔ سب نے پوچھا کہاں تک گئے؟ رسول اللہ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ لوگوں نے کہا اچھا، اور پھر صبح کو ہم میں موجود ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ اب تو کسی نے تالیاں پیٹنی شروع کر دیں، کوئی تعجب کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر بیٹھ رہا، اور سخت حیرت کے ساتھ انہوں نے بالاتفاق آپ کو جھوٹا سمجھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے اچھا تم وہاں کی کیفیت اور جو نشانات ہم پوچھیں بتا سکتے ہو؟ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بیت المقدس ہو آئے تھے اور وہاں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ پوچھنے لگے، آپ بتلانے لگے۔
فرماتے ہیں بعض ایسے باریک سوالات انہوں نے کیے کہ ذرہ گھبراہٹ مجھے ہونے لگی۔ اسی وقت مسجد میرے سامنے کر دی گئی۔ اب میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا، بس یوں سمجھو کہ عقیل کے گھر کے پاس ہی مسجد تھی یا عقال کے گھر کے پاس۔ یہ اس لیے کہ بعض اوصاف مجھے مسجد کے یاد نہیں رہے تھے۔ رسول اللہ کے ان نشانات کے بتلانے کے بعد سب مشرکین کہنے لگے، رسول اللہ نے اوصاف تو صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک بتلائے، اللہ کی قسم ایک بات میں بھی غلطی نہیں کی۔ یہ حدیث سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ بیہقی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو 7ویں آسمان پر ہے۔ جو چیز چڑھے وہ یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، اور جو اترے وہ یہیں تک اترتی ہے، پھر یہاں سے نیچے لے لی جاتی ہے۔ اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں چھا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں اور سورہ بقرہ کے آخری کی آیتیں دی گئیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہ کرے گا اس کے کبیرہ گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ یہ روایت مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔